ادائے سنت خیر الانام کرتا ہوں، میں بڑے خلوص سے سب کو سلام کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز حضرات، مدرسہ تدریس القرآن اور یہ گوانڈی کی سرزمین، میں پہلی مرتبہ جب سے نظامت کی دنیا پہ کچھ قابض ہوا، میں نے پورے ملک ہندوستان کا دورہ کیا اس حوالے سے، لیکن ایک بات حق ہے، یہاں تک پہنچنے میں مجھے بڑی تاخیر ہو گئی۔ بعد میں اپنے دل کو کوستا رہا کہ مجاہد حسنین حبیبی، 2 مہینہ 3 مہینہ تیری مصروفیت ہوا کرتی ہے، بڑے بڑے دور تک تم جایا کرتے ہو، بڑے بڑے شہروں میں جانا ہوتا ہے، لیکن ممبئی میں کیوں نہیں؟ تو پتہ یہ چلا، دل سے ایک صدا آئی، ایک آواز آئی کہ آدمی بلندی میں دیر پہ پہنچتا ہے۔ تو یہ بڑی تاخیر میں آیا، لیکن انشاءاللہ دعا لے کر جاؤں گا۔ تو آئیے، نبی کی سنتوں کو عام کرتا ہوں، دوبارہ آپ سب کو سلام کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز حضرات، اناؤنسر سلام کے ذریعہ یہ جان جاتا ہے کہ آپ کا ذوق سماعت کہاں تک بیدار ہے اور آپ پروگرام سننے کے لیے کہاں تک تیار ہے۔ اناؤنسر یہیں سے اندازہ لگا لیتا ہے کہ آپ کتنے پانی میں ہیں، کس وقت کس شعر کا انتخاب کرنا چاہیے اور کس وقت کس شعرا کو آواز دی جانی چاہیے اور کس وقت کس مقرر کو بلانا چاہیے، اناؤنسر یہیں سے جان لیا کرتا ہے۔ تو آئیے میرے دوستو، الہی بیان دعا کر رہا ہوں، الہی بیان دعا کر رہا ہوں، تیری بارگاہ میں التجا کر رہا ہوں، میری انتہائی نگارش یہی ہے کہ تیرے نام سے ابتدا کر رہا ہوں۔ معزز حضرات، صدر موصوف خدائے کارساز کا کس زبان سے شکریہ ادا کروں کہ انہوں نے آج ملت اسلامیہ کے اکابرین، اسلامی علوم و فنون کے ماہرین، تہذیب و تمدن اور قوم و ملت کے درد مند اصحاب فکر کے مابین ہمیں اپنی علمی سفر کی روداد سنانے کا موقع نصیب فرمایا۔ معزز حضرات، یہی وہ مقدس کلام جس کو مٹانے کے لیے دنیا نے نہ جانے کیسی ناپاک سازشیں رچائی، میں بڑے بڑے جلسے، کانفرنسوں اور نعتیہ مشاعرے کے اندر کہا کرتا ہوں، اور آج بھی کہنا چاہتا ہوں کہ آج کے اس پاک اور پوتر محفل کا آغاز، اس جلسہ دستار بندی کا آغاز، میں یہ چاہتا ہوں اسی رب کے کلام سے کیا جائے جو ساری دنیا کی ہدایتوں کے لیے آیا۔ ایک بار یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس محفل کا آغاز رام رام سے نہیں ہوگا، اوم نمہ شیوائے سے نہیں ہوگا، وید ادرفے کی عبادتوں سے نہیں ہوگا، ارے رامائن و گیتا کی عبادتوں سے نہیں ہوگا، تلسی داس کبیر داس گرو نانک کے بول سے نہیں ہوگا، بلکہ ہوگا تو شہنشاہوں کے شہنشاہ کے کلام سے ہوگا، عالمین کے رب العالمین کے قول سے ہوگا، اور ایسے تحفہ خدا بندی سے ہوگا کہ جس نے کروڑوں انسان کو دین و دنیا کی لازوال نعمتوں سے نوازا ہے۔ ارے جس کلام کو سن کر مسلم تو کیا، یورپین مورخین، ہندو مورخین، انگریز مورخین، عیسائی مورخین حیران و شستر ہے، جس کے اعجاز سخن نے سخندانوں کے تخلیقات کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا ہے۔ ارے اس کلام کے اندر وہ مقناطیسی کیفیت ہے جو دلوں کو کھینچتی ہے، وہ راگ ہے جو اندر کے تاریکیوں کو منور کر دیتی ہے، ارے وہ نغمہ ہے جسے سن کر شجر و حجر بھی جھومنے لگتے ہیں، ارے وہ جادو ہے جو دل و دماغ کا کایا پلٹ دیتا ہے۔ میرے دوستو، یہی وہ مقدس کلام جس کو مٹانے کے لیے دنیا نے نہ جانے کیسی ناپاک سازشیں رچائی، علماء کرام کو کبھی سولی پہ چڑھایا گیا، حفاظ کرام کو توپ کا نشانہ بنایا گیا، یہی نہیں میرے دوستو، یہاں تک کہ مدارس عربیہ اسلامیہ کو دہشت گرد کا اڈا قرار دیا گیا، تو کہیں 40,000 قرآن کے نسخے جلا دیے گئے تاکہ قرآن کریم کا وجود دنیا سے ختم ہو جائے۔ لیکن میرے دوستو، ان احمق، بے وقوف، نادانوں کو یہ خبر نہیں کہ جس کو خدا رکھے کوئی مائی کا لال چکھ نہیں سکتا۔ ہمارے کسی ایک شاعر دوست نے ایک شعر کہا تھا، اپنے حافظے میں محفوظ کر لیجئے گا، اپنے میموری میں رکھ لیجئے گا کہ دیا روشن ہوا غار ہیرا سے ان کی عظمت کا، دیا روشن ہوا غار ہیرا سے ان کی عظمت کا، یہ محرام حرم اور عرش کے سینوں پہ لکھا ہے، سیاسی نفرتوں کی آگ ان کو کیا بجھائے گی، یہ قرآن کاغذوں پہ نہیں سینوں پہ لکھا ہے۔
آئیے میرے دوستو اسی مقدس کلام قرآن عظیم کی تلاوت باسعادت کے لیے میری نظر انتخاب ساحر السان قاری خسلحان قاری سیف الباری صاحب پر جا کر رک جاتی ہے۔ محتمم مدرسہ نور الہدا انوار الہدا، میں نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ حضرت قاری صاحب سے گزارش کر رہا ہوں کہ حضرت تشریف لائے اور تلاوت کلام پاک سے اس خوبصورت محفل کا خوبصورت آغاز فرمائے اس شعر کے ساتھ کہ یہ خواہش ہے کہ دل دیوانہ سرکار ہو جائے۔ بول دیجئے سبحان اللہ۔ یہ خواہش ہے کہ دل دیوانہ سرکار ہو جائے، مگر ایسا کہ پھر آپ آئے تو ہوشیار ہو جائے، نظر ہر صورت قرآن میں آئے آپ کی صورت، تلاوت کرتے کرتے آپ کا دیدار ہو جائے۔